الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومرشدنا وهادينا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله العظيم. ہمہ قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جس کو اللہ رب العزت نے دین حقہ دے کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، تاکہ تمام ادیان ان پر دین اسلام غالب آ جائے، اگرچہ اس بات کو کافر اور مشرک ناپسند کرتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت انسان کو دعوت اسلام دیتے ہیں، اور ظالم کافر مشرک اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے 2 جمعہ میں سنا دعوت مصطفیٰ کو،
دعوت اللہ کو آج آپ جس دعوت کو سننے والے ہیں یہ بھی تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے، یہ دعوت اسلام ہے۔ اسلام اس کا لغوی معنی ہے مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، اور اسی طرح اپنے سارے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کرنا۔ سچا مسلمان اہل اسلام اپنے جمیع معاملات کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے، حتیٰ کہ مذہب اسلام کو قبول کرتا ہے کہ اللہ میں مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، جو تیرا حکم ہے اس پر عمل کرنا میرے اوپر لازم اور واجب ہے، اور جس چیز سے مالک نے مجھے منع کر دیا ہے وہاں سے رکنا میرے اوپر واجب اور لازم ہے۔ علامہ کفوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں هو الاعتراف، اس بات کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، شہادتین کا اقرار کرتا ہے انسان اپنی زبان سے، پھر مع الاعتقاد بالقلب، اس دل میں یہ عقیدہ بٹھا لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور رہنما نہیں، یہ عقیدہ بٹھا لیتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اس عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، گویا کہ اس نے اسلام کے مضبوط کڑے کو اور کلے کو پکڑ لیا ہے، جو نہ ٹوٹنے والا ہے نہ اس کے ہاتھ سے چھوٹنے والا ہے۔ وہ زندگی دیتا ہے تو اسی اسلام پر، جیتا ہے تو اسلام کے لیے، مرتا ہے تو اسلام کے لیے۔ دین اسلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی 384 نمبر یہ روایت ہے، والذی نفسی محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، میرے رسول فرماتے ہیں لا یسمع بی احد من هذه الامہ، کوئی بھی ایسا میری امت سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس نے میرے بارے میں سنا ہو کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں، یہودی ہو یا عیسائی ہو، مجوسی ہو، کیونکہ میری رسالت عالمگیری ہے، میری دعوت عالمگیری ہے، اور یہودی اور نصرانی پھر اس حال میں مر جائے کہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، ثم یمیت ولم یؤمن بالذی ارسلت، میری رسالت کا اقرار نہ کرے، میری دعوت کو قبول نہ کرے، میری دعوت اسلام اس کے پاس پہنچی ہو، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ مجوسی ہے، وہ نصرانی ہے، وہ جس بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، میری رسالت کی گواہی اس کے پاس گئی، میری رسالت کی دعوت اس کے پاس گئی، اس نے قبول نہ کیا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں الا کان من اہل النار، یہ انسان دعوت اسلام کو، دعوت مصطفیٰ کو جب ٹھکراتا ہے تو سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں پاتا۔ وہ کوئی بھی ہو جس نے دعوت اسلام کو قبول کر لیا، وہ جہنم کے انگاروں سے بچ گیا، جنت کا ہمیشہ ہمیشہ وارث بن گیا، اور جس نے دعوت اسلام کو، دعوت مصطفیٰ کو ٹھکرا دیا ہے، وہ یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، وہ مجوسی ہے، وہ کوئی بھی ہے، اس کو سوائے جہنم کے انگاروں کے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس دعوت کو عام کیا تھا۔ میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں
یہودیوں کو دعوت دی، یہی دعوت اسلام دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نجد سے کچھ لوگ آتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یا معشر یہود، اے یہود کے نوجوانوں، اے یہود کے معاشرے والوں، اسلموا تسلموا، اسلام کو قبول کر لو، اسلام کو قبول کرو، تسلموا سلامت رہو گے، تمہارا ایمان سلامت، تمہارا مال سلامت، تمہاری جان سلامت، اگر تم اسلام کو قبول کرتے ہو۔ ایک دفعہ نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو 3 دفعہ دہرایا، اور 3 دفعہ ان کو یہی بات کہی کہ میں تمہیں دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، اور یہ دعوت اسلام ایسی دعوت ہے، یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے، اور میں محمد الرسول اللہ کی رسالت کا تم اقرار کر لو۔ وہ کہنے لگے، یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، فقد بلغت، تحقیق تو نے اپنا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ پتہ یہاں سے چلتا ہے، آپ کم از کم کسی غیر مسلم کو، غیر مذہب کو، جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کم از کم اس کا دروازہ 3 دفعہ تو کھٹکھٹائیں نا زندگی میں، کبھی تو اس کو کہیں نا بھائی اسلام قبول کر لو، اسلام کی دعوت اس تک پہنچاؤ۔ اگر آپ اسلام کی دعوت پہنچا دیتے ہیں، یہ کسی فرقے کی نہیں ہے، کسی گروہ اور جماعت کی دعوت نہیں ہے، صرف اور صرف دعوت اسلام ہے، جو آج کی موجودہ دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک لے کر پھر رہے ہیں۔ وہ کہاں سے کہاں تک ان کی دعوت پہنچتی ہے؟ وہ ہندوستان سے چلتی ہے پاکستان میں، پاکستان سے آواز اٹھتی ہے تو دوسرے ممالک میں چلی جاتی ہے۔ آج جدید وسائل موجود ہیں، آپ کی آواز کہاں تک نہیں جا سکتی۔ کم از کم یہ اطاعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کبھی نہ کبھی کسی عیسائی کو، کبھی نہ کبھی کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ یہ ہم پر ہے، کیونکہ ہم اس نبی کی بہترین امت ہیں جس کو خیر الامم کہا گیا ہے، کہ تمام امتوں کی سردار امت محمدیہ ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ تؤمنون باللہ، یہ اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو منکرات سے منع کرتے ہیں۔ یہی ہمارا اصل مشن، یہی ہمارا اصل کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں کو دعوت توحید، دعوت اسلام پیش کی، غیر مسلموں کو دعوت اسلام پیش کی۔ سیدنا ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھا، میں لات عزیٰ بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی امتی نہیں بنا تھا، میں نے دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصر عینی، میری ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہے، بسوق المجاز، مجاز ایک بازار تھا جو عرب کے دوران، جس طرح ہمارے بازار لگتے ہیں، ہم ان کا نام رکھ لیتے ہیں، یہ صدر بازار ہے، یہ جناب دوسرا بازار ہے، وہاں ایک ذوالمجاز کا بازار تھا۔ میں نے اپنے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، میرے رسول بازار میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اور لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مسند احمد میں 1623 نمبر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ دعوت دینے کی جگہ ہے یا نہیں، بازار میں جا کر بھی دعوت اسلام پیش کی ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو
کہ کسی کو کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے، کسی کو ولیمے کی دعوت، اور کس قدر ہم محنت کرتے ہیں، جلسوں کی دعوت دیتے ہیں، جلوسوں کی دعوت دیتے ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں دعوت دی جا رہی ہے۔ حضرات کبھی دین اسلام کی دعوت لے کر میں اور آپ بازار میں نکلتے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر بھی عمل ہو جاتا۔ سنیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں چوکوں چراہوں میں بیٹھنے سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول ہمارا بیٹھنا ضروری ہے، ہم وہاں نہ بیٹھیں تو ہم کہاں سے گزر بسر کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اگر تم نے بازار میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، اگر آپ نے چوک اور چراہے میں آپ کا بیٹھنا مجبوری ہے تو فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، پھر راستے کے حق کو ادا کیا کرو۔ اللہ کے رسول وہ کون سے حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں؟ آپ نے فرمایا چوک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دکان پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس شاپ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاں کوئی بھی گزرتا ہے السلام علیکم کہتا ہے، اسلام کی دعوت یہ ہے السلام علیکم، تجھے اللہ سلامت رکھے، یہ سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ رد السلام، حق ہے راستے کا کہ تو سلام کا جواب دے۔ اگر کوئی راستے میں تکلیف دہ کوئی چیز پڑی ہے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، یہ اسلام تمہیں سکھاتا ہے۔ اگر تمہیں بازار میں عورتیں نظر آتی ہیں تو غض البصر، اسلام تجھے حیا سکھاتا ہے، اسلام تیری پاک دامنی، اسلام تجھے تیری عزت کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اسلام تجھے یہ دعوت دیتا ہے غض البصر، اپنی آنکھ کو جھکا کے بیٹھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ محترم سامعین، ہم روز چوکوں میں بیٹھتے ہیں، کبھی ہمیں اس حدیث پر بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ سلام کا جواب تو ہم دیتے ہی دیتے ہیں، کبھی دکان پر آئے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا کریں بے نماز جو نظر آئے اسے نماز کی دعوت دی جائے، بے دین جو نظر آئے اسے دین اسلام کی دعوت دی جائے، کوئی غیر مسلم نظر آ جائے اسے بھی دین مصطفیٰ کی دعوت دی جائے کہ تمہاری نجات اس بات میں ہے کہ تم دعوت اسلام کو قبول کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عیسائیوں کو دیکھیے کیسے دی جا رہی ہے۔ عیسائی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں سے نفرت نہیں بلکہ نجران کے عیسائی چلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئے، آپ سے مبالغہ اور مناظرہ کرنے کے لیے آئے، آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اپنی نماز پڑھی، آپ نے انہیں منع نہیں کیا، آپ نے انہیں دعوت اسلام پیش کی، کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب ہم تمہیں بلاتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اللہ رب العزت کے کلمہ کی طرف بلاتے ہیں جو کلمہ حق ہے، جو کلمہ توحید ہے، وہ دعوت الی اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف بلانا ہے، وہ تمہارے اور ہمارے درمیان بین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہم تمہیں یہی دعوت دیتے ہیں اور یہی ہماری دعوت کا آغاز بنیادی نقطہ ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایک رب کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ محترم سامعین حضرات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو دعوت دی۔ فرماتے ہیں صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، ایک ہرکل ہے، نام ہرکل ہے، روم کا بادشاہ ہے، جس طرح آج ہمارے ہاں امریکہ ہے، وہاں روم کی سلطنت بڑی پاور والی تھی، لوگ اس کے بادشاہ کو بڑا مانتے تھے۔ آپ نے اس کی طرف ایک خط لکھا تحریری، کہا میں نہیں پہنچ سکتا، یہ میری تحریر، یہ میرا خط، یہ میرا پیغام سرور عالم کا پیغام، اقوام عالم کے نام، سپر پاور کو دعوت دی جا رہی ہے، دعوت اسلام دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے اس میں لکھو من محمد عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں، اور یہ الہ ہرقل، یہ ہرقل بادشاہ ہے، عظیم الروم، روم کا بادشاہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام سلام علی من اتبع الہدی، جب عیسائیوں کو سلام کرنا ہو تو پھر انہیں سلام اس طرح کیا جاتا ہے کہ سلام علی من اتبع الہدی،
سلام اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے، سلامت وہ ہو جو اسلام کو قبول کرنے والا ہے۔ دین اسلام بہترین ہدایت کا راستہ ہے۔ فرمایا سلام علی من اتبع الہدی فانی ادعوک بدعایت الاسلام۔ میں محمد الرسول اللہ آپ کو دعوت دیتا ہوں بڑی محبت سے، دعوت اسلام، میں آپ کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلم، اگر تو اسلام لے آئے گا، اگر تو اسلام کو قبول کر لے گا، تسلم، تو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رہے گا، تیرے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو لڑائی اسلام دعوت نہیں دیتا، اسلام لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، مسلمانوں کو تفرقے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، مسلمانوں کو تو پیار، اخلاق اور ایمان کو سنوارنے کی اسلام دعوت دیتا ہے۔ اسلم تسلم، اگر تو آج مطیع ہو جاتا ہے، اللہ کے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، مذہب اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تسلم، تیرے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، تیرے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، تو سلامت رہے گا۔ اگر تو اسلام کو قبول کر لیتا ہے، یؤتک اللہ اجرہا مرتین، اگر کوئی غیر مسلم اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 2 گنا اجر عطا کرتے ہیں۔ مسلمان تو اجر ملتا ہی ملتا ہے، لیکن یؤتک اللہ اجرہا مرتین، اس کو 2 گنا اجر ملتا ہے۔ اور میرے رسول فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتَ، اے ہرکل، اگر تو میری دعوت اسلام کو ٹھکرا دے گا، دعوت اسلام کو قبول نہیں کرے گا، منہ پھیر لے گا، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمٌ، یہ تیرا گناہ تو تیرے پر ہے ہی ہے، تیری رعایا جو تیری بات، تو میری بات کو سن چکا ہے، تیری رعایا کا بھی گناہ تیرے اوپر ہوگا، کیونکہ تو نے دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے ایک حاکم، ایک ذمہ دار شخص جس کو دعوت مل جائے، اس کا حکام بنتا ہے کہ وہ اپنی رعایا تک اس پیغام کو پہنچائے۔ اگر وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا، اس کا گناہ تو اس پر ہے ہی ہے، اس کی رعایا کا بھی گناہ اس پر ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو بھی دعوت اسلام پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے رسول کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے عیسائی بھائیوں کو اسلام کی دعوت دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اسلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک آنے والا آتا ہے، اے اللہ کے رسول میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، لیکن میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں۔ عمر بن عاص تھا نام اس کا، بیعت کرتا ہے رسول کے ہاتھ پر، بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں، آپ جو مجھ پر لازم کریں گے میں وہی کروں گا، جو آپ حکم دیں گے میں وہی کروں گا، جس چیز سے آپ روک دیں گے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک جاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ پیارے رسول فرماتے ہیں کائنات کا سردار نبی، اور تو نے ابھی تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی ہے، تو نے ابھی تو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں بیعت کرتا ہوں، آپ مجھ سے بیعت لیجئے۔ کہا میری ایک شرط ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مجھے بتائیں میں نے زندگی میں جو پہلے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ اگر میں اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی گناہ گار رہتا ہوں، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی میں جہنم میں چلا جاتا ہوں، تو میرا پھر اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ فرماتے ہو اللہ کے بندے سن، تو نے یہ اس بات کو سنا نہیں ہے کہ یہدم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، منہدم قرار دیتا ہے۔ جو تو نے غیر اسلام میں رہ کر، غیر دین میں رہ کر، غیر مذہب میں رہ کر زندگی گزاری ہوتی ہے، اسلام کو یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے، جو اسلام قبول کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو نے اس بات کو نہیں سنا کہ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ، اسلام کی خاطر ہجرت کرنے والوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، کرنے والوں نے ہجرت مدینہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف کی تھی، کوئی بصرہ پہنچے، کوئی یمن پہنچے، کوئی
کہاں سے کہاں تک پہنچے؟ فرمایا ہجرت جو اسلام کی خاطر کی جائے، یہ اسلام کی خاطر ہجرت کی ہوتی ہے، تہدم ما کان قبلہ، اللہ رب العزت ہجرت کی برکت سے سب تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اسلام کی خاطر وہ اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اسلام کی خاطر اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑتا ہے، اسلام کی خاطر وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے۔ یہ چھوڑ کر جانا، کفر کو چھوڑ کر جانا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونا، بلاد کفر، کفر کے شہر کو چھوڑ کر اسلام کے شہر میں داخل ہونا، رہائش کرنا، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان پھر فرمایا وَأَنَّ الْحِجْرَةَ، ہجرہ کے بعد فرمایا حج، بندہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ حج کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے ارکان 5 ہیں، بنیادی ارکان 5 ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، وہ کلمہ توحید ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ، وہ زکوٰۃ، وہ حج ہے۔ اسلام میں اگر رہتے ہوئے انسان حج کر لیتا ہے، وہ سفید بالوں والا ہے، وہ نوجوان ہے، یہدم ما کان قبلہ، حج کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کے ارکان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آتا ہے جس کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے، اہل نجد سے ہے، آتا ہے اسلام قبول کرتا ہے، کہتا ہے مجھے بتاؤ میں نے کرنا کیا ہے؟ کہا 5 وقت کی نماز ادا کر لینا، سال میں مہینے کے روزے رکھ لینا، زکوٰۃ 1 دفعہ ادا کرنا، زندگی میں طاقت ہو تو حج کر لینا۔ کہا پھر اور کیا کرنا ہے؟ کہا یہی اسی بات پر عمل کر لینا، تو اچھا اخلاق اپنا لے، تیری زبان میں لچک، تیری زبان میں سادگی، تیری زبان میں سچائی آ جائے، امانت داری، دیانتداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہو، وعدے کی پاسداری کرنے والا ہو۔ کہنے والا کہتا ہے اے پیارے محبوب پیغمبر، میں دنیا میں رہتے ہوئے میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، واللہ لا ازید علی ھذا، میں اس بات سے کبھی بھی زیادتی نہیں کروں گا، اضافہ نہیں کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہتا ہے نہ میں اس بات سے کوئی کمی لاؤں گا، نہ زیادتی کرتا ہوں، نہ کمی لاتا ہوں، جتنا آپ نے مجھے بتا دیا ہے میں اتنا ہی عمل کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ کامیاب ہو گیا ہے اگر اس بات پہ سچا ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے اگر اس بات میں سچا ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ودخل الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اسلام اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن گیا ہے اگر اس نے اس بات پہ سچائی اختیار کر لی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کامیاب کر دیا۔ پتہ چلا دعوت اسلام کو قبول کرنے والا آپ کے ہاتھوں سے کر لیتا ہے تو 100 اونٹ جو سرخ ہوتے ہیں آج کی لینڈ کروزر کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 100 لینڈ کروزریں ہوں، آپ اس کو خرید کر اپنے بزنس میں لگا دیں، اتنا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی جتنے آپ کے ہاتھ سے کوئی غیر مسلمان اسلام کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسلام پر زندگی بسر کرنے والا بن جاتا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اے مالک ارض و سما، تیرے ہاں دین رحمت دین اسلام ہے، کامل ترین دین اسلام ہے، ذاق طعم الایمان۔ اے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پیارے رسول فرماتے ہیں اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا ہے جو کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہو گیا ہوں، اے اللہ میں تیرے دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا ہوں، اے اللہ تیرے نبی کے محمد الرسول اللہ ہونے پہ راضی ہو گیا ہوں۔ کہا یہ اصول اثلاثہ ہیں، یہی قبر میں پوچھے جائیں گے مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ تجھے رب کی پہچان ہونی چاہیے، تجھے اپنے خالق مالک رازق کی پہچان ہونی چاہیے، اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، اسی کی عبادت کرتے رہنا۔ یہی سوال دوسرا قبر میں ہوگا، ما دینو کا، بتا تیرا مذہب کیا تھا، بتا تیرا دین کیا تھا، بتا تیری دعوت کیا تھی۔ تو کہے گا دینی الاسلام۔ اگر تو نے دعوت اسلام کو قبول کیا ہوا، دعوت اسلام کے تقاضوں کو پورا کیا ہوا، تو قبر میں یہی جواب دے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ میرے رسول ہر جمعہ میں کہا کرتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، وخیر الہدی
الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین رہنمائی، دین کی رہنمائی، دعوت کی رہنمائی، عمل کی رہنمائی وہ دین محمد میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں ہے۔ وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین بات وہ بدعت ہے، دین میں نئی بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، اپنی طرف سے اضافہ کر لینا۔ فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کا بالن بنا دیتی ہے۔ پیارے رسول فرماتے ہیں تیسرا سوال یہی قبر میں ہوگا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ تو کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے مرتے پڑھ لیا دخل الجنہ، دنیا کی زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، عمل کیا تھا، تصدیق دل سے کی، میرے رسول فرماتے ہیں دخل الجنہ، یہ انسان جنت میں جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب